کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ استعمال کیا گیا ہے جو امور یقینیہ میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ آیت مکی ہے یا مدنی؟ یہ جو آیت مبارکہ ہے آیت وضو، یہ بالاجماع مدنی، بالاجماع کیا ہے؟ مدنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ان کا ہار گم ہونے کا واقعہ جو ہے وہ بیان کرنے کے بعد فرمایا فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، وہاں سے لے کر لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جی، تو یہ آیت مبارکہ بالاجماع کیا ہے؟ مدنی ہے، کیونکہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہار گم ہونے کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہار گم ہونے کا واقعہ ہے یہ بالاتفاق ہجرت سے ایک عرصے کے بعد پیش آیا تھا، ہجرت کے کافی عرصے کے بعد پیش آیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا، ثابت ہوا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے مدنی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ ایک فائدے کی بات یہ بھی بتا دوں کہ نماز تو مکہ شریف میں ہی فرض ہوئی تھی، جی، تو فرضیت صلاۃ کے ساتھ ساتھ وضو بھی فرض ہو چکا تھا، وضو بھی فرض ہو چکا تھا اسی کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیے علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اہل مغازی ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض ہونے کے بعد سے کوئی بھی نماز بغیر وضو کے آپ نے نہیں پڑھی، جی۔ مکہ شریف میں جب نماز فرض ہوئی تو فرضیت نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی فرض ہو چکا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام اہل مغازی جو بھی ہیں تو ان کو یہ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض ہونے کے بعد سے کوئی بھی نماز جو ہے وہ بغیر وضو کے آپ نے ادا نہیں کی ہے، جی۔ اب اس کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ یہ بات مسلم ہے، ثابت شدہ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جب وضو پر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہی سے تھا، جی، تو پھر آیت وضو نازل کرنے میں کیا حکمت ہے؟ آیت وضو کو نازل کیوں کیا گیا جب وضو پر عمل جو ہے پہلے ہی سے موجود تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کے کوئی نماز ادا نہیں فرماتے تھے، تو پھر آیت وضو کو نازل کرنے میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیے علامہ عبد الحی لکھنوی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب سعایہ میں لکھا ہوا ہے، جی، کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ وضو کی جو فرضیت ہے وہ مطلوب بالقرآن ہو جائے، ہے نا۔ وضو پر عمل تو پہلے ہی سے موجود تھا، اس کے باوجود آیت وضو کو نازل کرنے کی حکمت کیا ہے؟ تو حکمت انہوں نے بتا دی ہے تاکہ وضو کی جو فرضیت ہے وہ مطلوب بالقرآن ہو جائے، یعنی قرآن کے ساتھ تلاوت کے طور پر جو ہے اس کو لایا جائے۔ سمجھ رہی ہیں؟ جی۔ اچھا، ایک ہی بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور تیسری بات اس آیت کے تحت یہ آتی ہے
کہ جو آیت کا ظاہر ہے، آیت کا جو ظاہر ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وضو ہر اس شخص پر فرض ہو جو قیام الی الصلاۃ کا ارادہ کرتا ہو، چاہے وہ محدث ہو یا غیر محدث ہو، چاہے وہ باوضو ہو یا بے وضو ہو۔ جی، تو آیت پاک کا جو ظاہر ہے نا وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وضو ہر اس شخص پر فرض ہو جو بھی قیام الی الصلاۃ کا ارادہ کرے، چاہے وہ محدث ہو یا غیر محدث ہو، یعنی چاہے وہ باوضو ہو یا بے وضو ہو۔ اور اصحاب ظاہر کا یہی مذہب ہے۔ اصحاب ظاہر جانتی ہے نا آپ، داؤد ظاہری کے جو متبعین ہیں، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب ظاہر، اصحاب ظواہر، ٹھیک ہے۔ تو اصحاب ظاہر کا یہی مذہب ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور وہ باوضو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پھر سے کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا۔ اس شخص پر وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، اگرچہ وہ باوضو ہو۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ اصحاب ظاہر کا مذہب ہے۔ اور آیت کا جو ظاہر ہے نا اس آیت کا، وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بھئی وضو ہر اس شخص پر فرض ہو جو بھی قیام الی الصلاۃ کا کیا کرے؟ ارادہ کرے، چاہے وہ محدث ہو یا غیر محدث ہو۔ لیکن جمہور فقہاء کا مذہب کیا ہے؟ جمہور علماء کا مذہب کیا ہے؟ دیکھیے، جمہور علماء کا مذہب ان کے خلاف ہے۔ جی، جمہور علماء کا جو مذہب ہے وہ اس کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ آیت جو ہے وہ تقدیری عبارت کے طور پر، وہاں پر آیت مبارکہ میں کچھ عبارت پوشیدہ تقدیری ہے، تو تقدیری عبارت کے ساتھ آیت مبارکہ اس طور پر ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون فاغسلوا وجوہکم۔ ایسے ہے، اے ایمان والو، جب تم قیام الی الصلاۃ کا ارادہ کرو اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ بے وضو ہو، اس حال میں کہ تم محدث ہو، تو تم اپنے چہروں کو دھو اور سر کا مسح کرو، اپنے ہاتھوں کو دھو، یہ پورا۔ تو وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ اتنی عبارت کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ تو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ آیت جو ہے وہ تقدیری عبارت کے ساتھ اس طور پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہ پوری آیت۔ جی جی بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ ہاں جی حضرت۔ اچھا، چلیے تو کتنی باتیں ذکر کی ہیں کہ پہلے دعویٰ ہوتا ہے، یہ پہلے دعویٰ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی دلیل لائی جاتی ہے۔ یہاں پر پہلے ہی آیت وضو کو لایا گیا جو کہ دلیل ہے۔ کیا ہے جی؟ فرضیت وضو پر دلیل ہے یہ آیت، سمجھی نا؟ صاحب کتاب کی بیان کردہ جو آیت ہے یہ فرضیت وضو پر کیا ہے؟ دلیل ہے، فرضیت کا دعویٰ نہیں ہے، سمجھی؟ فرضیت وضو پر دلیل ہے وہ آیت مبارکہ، فرضیت کا دعویٰ نہیں ہے۔ اور ضابطے کے تحت جو ہے دلیل کو دعوے سے مؤخر ہونا چاہیے تھا، مگر پھر بھی صاحب کتاب جی جو آیت مبارکہ فرضیت وضو پر دلیل تھی اسے بیان کیا، اس کو مقدم ہے۔ وجہ کیا تھی؟ تو اس کی دو وجہیں ہیں جی۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ کیا ہے؟ تیمنن، ہاں
تیمنن اور تبرکن جو ہے صاحب کتاب نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو مقدم کیا ہے. جی سمجھی؟ جی ہاں. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے طہارت کے جتنے بھی مسائل ہیں، جملہ مسائل کے استنباط یہ اصل کی حیثیت رکھتی ہے. یہی آیت، یہ آیت مبارکہ جو ہے طہارت کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے استخراج کے لیے، ان کے استنباط کے لیے یہ اصل کی حیثیت رکھتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ عمارت کھڑی کرنے سے پہلے عمارت کی بنیاد تعمیر کی جاتی ہے، بلکہ اس کو مستحکم کیا جاتا ہے، جتنا مضبوط ہو سکے اتنا مضبوط کیا جاتا ہے. سمجھی نا؟ تو چونکہ یہ آیت مبارکہ کے تمام مسائل کے لیے تمام مسائل کے استنباط کے لیے کس کی حیثیت رکھتی ہے؟ اصل کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے جو ہے یہاں پر اس آیت مبارکہ کو پہلے ذکر کیا. اور دوسری وجہ تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ صاحب کتاب نے تیمنن اور تبرکن جو ہے اس آیت مبارکہ کو مقدم کیا. تبرک کے طور پر اس آیت کو دعوے سے پہلے بیان کیا. بہرحال فقہائے کرام نے اسی آیت کے ذریعے وضو کے جو فرائض اربعہ ہیں ان کی تحدید فرمائی ہے. جی، اور تمام امت مسلمہ کے سامنے اپنا جو متفق مسئلہ تھا وہ بتا دیا کہ بھئی وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 4. کون کون؟ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا سر کا مسح کرنا، چوتھا کیا ہے جی؟ دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا. ٹھیک. اچھا، اب میں آپ کو یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں کہ آیت مبارکہ میں 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک تو غسل ہے اور ایک مسح. 2 لفظ ہیں، ہے نا؟ ایک تو لفظ غسل ہے اور ایک کیا ہے جی؟ مسح. 2 لفظ ہے نا؟ اب دونوں کی جو ہے وضاحت کریں گے، دونوں کی حقیقت کو واضح بھی کریں گے خود صاحب کتاب کہ بھئی غسل کس کو کہتے ہیں اور مسح کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیے فرماتے ہیں وَفَرْضُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ. بس وضو کا فرض، طہارت کا فرض، طہارت سے مراد یہاں پر وضو ہے. طہارت سے مراد کیا ہے؟ وضو. تو وضو کا فرض کیا ہے جی؟ غسل الاعضاء الثلاثتی، تینوں اعضاء کا دھونا ہے. ومسح الرأس، اور سر کا مسح کرنا ہے. بہذا النص، اس نص سے ثابت ہے نا؟ اس نص سے ثابت ہے. سمجھی؟ بس وضو کا فرض تینوں اعضاء کا دھونا، ومسح الرأس اور سر کا مسح کرنا، بہذا النص، اس نص سے کیا ہے؟ ثابت ہے. اب میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ آیت مبارکہ میں 2 طرح کے لفظ وارد ہوئے، ایک تو غسل اور ایک ہے مسح. اب ان کی وضاحت اور ان کی حقیقت کو خود صاحب کتاب جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں. دیکھیے والغسل هو الاسالۃ، اور غسل یہ کیا ہے؟ پانی بہانا ہے. الاسالہ مانا کیا ہے؟ پانی بہانا، مصدر ہے. تو غسل کا مطلب کیا ہے؟ غسل کا مطلب ہے پانی کو بہانا. والمسح هو الاصابۃ، اور مسح نام ہے کس کا؟ پانی پہنچانے کا. الاصابہ مانا کیا ہے؟ اصابہ یصیب، لگ جانا، پہنچانا، جو بھی آپ بولیں. تو مسح نام ہے کس کا؟ پانی پہنچانے کا. سمجھیں؟ تو چونکہ آیت مبارکہ میں 2 طرح کے لفظ آئے تھے، غسل اور مسح، تو موصوف نے، صاحب ہدایہ نے دونوں کی حقیقت کو واضح فرما دیا. تو فرماتے ہیں کہ بھئی غسل کا معنی کیا؟ پانی بہانا، یعنی
مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو پر اتنی مقدار میں پانی ڈالا جائے کہ وہ پانی پورے عضو کو تر کر دینے کے بعد وہاں سے بہے، وہاں سے کچھ ٹپکے، 1-2 قطرے، سمجھ رہی ہیں جی؟ اور یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ یہ جو لفظ ہے غسل غین کے فتحے کے ساتھ ہے، تب جا کر اس کا معنی دھونا ہوتا ہے نا؟ اور اگر غین کے ضمے کے ساتھ ہو غسل تو اس کا معنی ہوتا ہے نہانا، ہاں، یعنی پورے بدن کو دھونا۔ غسل غین کے ضمے کے ساتھ پڑھیں گے تو معنی ہوگا پورے بدن کو دھونا، یعنی جس کو ہم نہانا بولتے ہیں۔ اور غین کے کسرے کے ساتھ اگر پڑھیں گے غسل تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ چیز جو دھونے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، سر وغیرہ، جیسے کہ صابن اور ختمی وغیرہ، ہے نا؟ جیسے کہ صابن اور ختمی وغیرہ، ٹھیک؟ چلیے، دوسرا لفظ جو بتایا مسح، تو مسح کا لغوی معنی کیا ہے؟ مسح کا لغوی معنی ہے پہنچنا، رگڑنا، ہاں، ٹھیک ہے؟ اور صاحب کتاب نے اصابہ سے اس کی تشریح کی ہے کہ مسح کا مطلب کیا ہے؟ اصابہ، یعنی پانی پہنچانا، سمجھی نا؟ تو صاحب کتاب نے وہ مسح کا معنی بتایا ہے، وہ لغوی نہیں ہے جی، وہ مرادی معنی ہے، لغوی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جی؟ مرادی معنی ہے، ورنہ لغوی معنی مسح کا کیا ہے؟ پہنچنا، رگڑنا، سمجھی؟ ہاں، تو یہ یاد رکھنا، صاحب کتاب نے جو معنی بتایا ہے مسح کا، وہ اس کا لغوی معنی نہیں ہے بلکہ مرادی معنی ہے جی، کیونکہ کوئی بھی چیز اسی وقت پہنچی جائے گی جب اس پر دوسری چیز کو لا کر پہنچایا جائے یا چھپایا جائے، سمجھ رہی نا؟ ہاں، اسی وقت پہنچی جائے گی یا ایسے ہی پہنچی جائے گی؟ نہیں، کوئی بھی چیز اسی وقت پہنچی جائے گی جبکہ اس پر دوسری چیز کو لا کر کے پہنچایا جائے یا گھمایا جائے، سمجھی؟ چلیے ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَحَدُّ الْوَجْهِ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إِلَىٰ أَسْفَلِ الذِّقْنِ وَإِلَىٰ شَحْمَتَ الْأُذُنَيْنِ، اور چہرے کی حد، اور چہرے کی حد کہاں سے ہے؟ تو فرماتے ہیں چہرے کی جو حد ہے وہ سر کے بال جمنے کی انتہا سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھوڑی۔ اور قصاص، قصاص لفظ ہے، کیا لفظ ہے جی؟ قصاص الشرعی، جی قصاص ہے۔ قصاص کیا؟ قصاص کیا لفظ ہے؟ قصاص لفظ ہے، یہ کاف کے ضمے کے ساتھ، سمجھی؟ کیا لفظ ہے؟ قصاص۔ قصاص کا معنی ہوتا ہے بال اگنے کی جگہ، اور الذقن معنی ہوتا ہے ٹھوڑی۔ الذقن معنی کیا ہوتا ہے؟ اور لفظ ہے اس میں شحمتن، شحمتن کا معنی ہوتا ہے کان کا نرم حصہ، جس کو ہم کان کی لو بولتے ہیں، ہاں؟ تو یہاں پر تسنیہ شحمتین، اضافت کی وجہ سے نون کیا ہو گئے؟ گر گیا، متئی بچا، ہاں؟ چلیے، تو قصاص وہ لفظ ہے، ترجمہ کیا ہوا؟ کیا ترجمہ ہوا؟ بالوں کے اگنے کی اور جگہ سے، چہرے کی حد بال اگنے کی جگہ سے لے کر، یہ ترجمہ بھی کر سکتی ہیں آپ، بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یا پہلے میں نے جو ترجمہ بتایا تھا کون سا؟ کیا؟ بال جمنے کی انتہا سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور دونوں کانوں کی دونوں لو تک ہے، دونوں کانوں کی دونوں لو تک ہے، سمجھ گئی؟ جی،
چلیے ٹھیک ہے، تو آپ روزانہ کل سے عبارت حل کر کے تشریف لائیں جی، عبارت دیکھ کر آئیں گے، پڑھواؤں گا عبارت، تو آپ پہلے ہی سے عبارت حل